خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا، مرحبا، عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، حسب معمول آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 142 سے 147، صرف 5 آیات میں بہت امپورٹنٹ اور اہم باتیں ہوئی ہیں، تو اسی کہیں میں نے مطالعہ کیا ہے، میں سمجھا سب سے پہلے یہی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ تو اس میں ہے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کا دیدار کر رہے ہیں، یعنی دیدار کسی شہر میں کر رہے ہیں، اس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اپنے بھائی بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جو معاملہ سونپا تھا کہ اپنے قوم کو سدھارنے کے لیے، اس سے متعلق باتیں ہوں گی۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انسان اپنے جو فخر اور تکبر اور مباحات کی دنیا میں جیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے۔ یعنی اگر دنیا میں اگر آپ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نوازا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں آپ کی اپنی ذاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی امپورٹنٹ چیز اس میں بتایا گیا ہے، اور ان لوگوں کو سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ میں جیتے ہیں اور غریبوں کا، دوسروں کا خیال نہیں کرتے ہیں اور تکبر سے کام لیتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا 10 مزید راتوں سے، تو اس کے رب کی مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا، مجھے اپنے کو دکھا دے کہ میں تجھ کو دیکھ لوں۔ فرمایا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے، تم بھی مجھ کو دیکھ سکو گے۔ ایسا عجیب لکھا ہو یا میری نظروں میں کوئی پریشانی ہے، بہرکیف تم بھی مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش آیا تو بولا، تو پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ان سے 30 سال کم تھی، مگر نبوت اصلاً حضرت موسیٰ کو ملی، اور حضرت ہارون ان کے ساتھ صرف مددگار کی حیثیت سے شریک کیے گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دینی عہدوں کی تقسیم میں اصل اہمیت استعداد کی ہے، نہ کہ عمر یا اسی قسم کی دوسری اضافی چیزوں کی۔ حضرت موسیٰ کو مصر میں دعوتی احکام دیے گئے تھے، اور صحرائے سینا میں پہنچنے کے بعد پہاڑی پر بلا کر قانونی احکام دیے گئے۔ اس سے خدائی احکام کی ترتیب معلوم ہوتی ہے۔ عام حالات میں
خدا پرستوں سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ ذاتی زندگی کو درست کریں اور خدا کے پرستار بن کر رہیں، اسی کے ساتھ دوسروں کو بھی توحید و آخرت کی طرف بلائیں۔ مگر جب اہل ایمان آزاد اور بااختیار گروہ کی حیثیت حاصل کر لیں، جیسا کہ صحرا سینا میں بنی اسرائیل تھے، تو ان پر یہ فرض بھی عائد ہو جاتا ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی کو شرعی قوانین کی بنیاد پر قائم کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غیر موجودگی کے لیے جب حضرت ہارون کو بنی اسرائیل کا نگراں بنایا تو فرمایا اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی سربراہی کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا بنیادی اصول کیا ہے؟ وہ ہے اصلاح اور مفسدین کی پیروی نہ کرنا۔ اصلاح سے مراد یہ ہے کہ مختلف افراد کے درمیان انصاف کا توازن کسی حال میں ٹوٹنے نہ دیا جائے، ہر ایک کو وہی ملے جو اس کو عذر عدل ملنا چاہیے، اور ہر ایک سے وہی چھینا جائے جو عذر عدل اسے چھینا جانا چاہیے۔ اس اصلاحی عمل میں اکثر اس وقت خرابی پیدا ہوتی ہے جبکہ سردار مفسدین کی پیروی کرنے لگے۔ دیکھیے امپورٹنٹ چیز ہے، اصلاح میں اس وقت خرابی پیدا ہوتی ہے جبکہ سردار مفسدین کی پیروی کرنے لگے۔ یہ پیروی کبھی اس شکل میں ہوتی ہے کہ اس کے مقربین اپنے ذاتی اغراض کی بنا پر جو کچھ کہیں وہ مان لیں، اور کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ مفسدین کی طاقت سے خوفزدہ ہو کر وہ خاموشی اختیار کر لے۔ تو اس طرح سے بزدلی کی زندگی انسان کو نہیں گزارنی چاہیے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے خدا کو دیکھنا چاہا، اور جب معلوم ہوا کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں تو انہوں نے توبہ کی اور بغیر دیکھے ایمان کا اقرار کیا۔ انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ دیکھے بغیر خدا کو مانے۔ خدا کو دیکھنا ایک اخروی انعام ہے، پھر وہ موجودہ دنیا میں کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ آئیے قرآن کی عبارت دیکھتے ہیں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے تم کو لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام کے ذریعے سے سرفراز کیا، بس اب لو جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اور شکر گزاروں میں سے بنو۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، بس اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے، ان قریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اب تفسیر دیکھیے۔ حضرت موسیٰ کو پہلی بار نبوت پہاڑ کے اوپر ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار نبوت پہاڑ پر ملی تھی، اور دوسری بار بھی تورات کے احکام ان کو پہاڑ پر بلا کر دیے گئے تھے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ خدا کا فیضان حاصل کرنے کی سب سے زیادہ موزوں جگہ فطرت کا ماحول ہے، نہ کہ انسانی آبادیوں کا ماحول۔ انسانوں کی پرورش دنیا سے نکل کر آدمی جب پتھروں اور درختوں کی خاموش دنیا میں پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ مصنوعی احساسات سے خالی ہو کر اپنی فطری حالت پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ کسی آدمی کے لیے بہترین لمحہ ہوتا ہے جبکہ وہ بے آمیز فطری انداز میں سوچے اور یکسو ہو کر اپنے رب سے جڑ سکے۔ پیغمبر عام انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی یہاں سے بہت غور سے سنیں گے، ہم لوگ مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، ذرا تفصیل دیکھیں گے۔ پیغمبر عام انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں ہوتا۔ اس کی خصوصیت صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پیدائشی استعداد کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے خدا اس کو چنتا ہے کہ وہ اس کے پیغام کا حامل بنے
اور لوگوں کے درمیان اس کی قابل اعتماد نمائندگی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی قوم کے بہترین شخص تھے، اس لیے خدا نے ان کو اپنا پیغمبر چنا اور ان پر اپنا کلام اتارا۔ آئیے آگے۔ خدا کے کام میں اگرچہ ہدایت سے متعلق ہر قسم کی ضروری تفصیل موجود ہوتی ہے، مگر وہ الفاظ میں ہوتی ہے، اور موجودہ امتحانی دنیا میں بہرحال اس کا امکان باقی رہتا ہے کہ آدمی ان الفاظ کی غلط تشریح کر کے اس کو غیر مطلوب معنی پہنا دے۔ مگر جو شخص ہدایت کے معاملے میں سنجیدہ ہو اور خدا کی پکڑ سے ڈرتا ہو، وہ ان الفاظ سے وہی معنی لے گا جو کلام الہی کی شایع نشان ہے، نہ کہ وہ جو اس کے نفس کو مرغوب ہے۔ میں عنقریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، یعنی اپنے اس سفر میں آگے چل کر تم اپنی قوموں کے کھنڈرات سے گزرو گے جنہیں اس سے پہلے خدا کی ہدایت دی گئی تھی، مگر وہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے میں ناکام ثابت ہوئے۔ حالات کے دباؤ یا جذبات کے میلان کو نظر انداز کر کے وہ اس پر ٹھیک طرح قائم نہ رہ سکے، چنانچہ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا انجام بھی دنیا و آخرت میں وہی ہوگا جو ان کی پچھلی قوموں کا ہوا۔ خدا کا معاملہ جیسا ایک قوم کے ساتھ ہے ویسا ہی معاملہ دوسری قوم کے ساتھ ہے۔ عدل الہی کی میزان میں ایک قوم اور دوسری قوم کے درمیان کوئی فرق۔ اس دنیا میں یہ موقع ہے کہ آدمی اپنی خود ساختہ تشریح سے خدا کے احسن کلام کا کوئی غیر احسن مفہوم نکالے، مگر یہ ایسی جسارت ہے جو فرما برداری کے دعوے دار کو بھی نافرمانوں کے فہرست میں شامل کر دیتی ہے۔ آئیے تفسیر تلاوت ہے۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو نہ اپنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا لیں گے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے اپنے کو غافل رکھا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال اکارت ہو گئے، یعنی برباد ہو گئے، اور وہ بدلے میں وہی پائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی نے اپنے آنکھ اور کان کھلے رکھے ہوں، وہ چیزوں کو ان کے اصلی رنگ میں دیکھتا اور سنتا ہو۔ ایسے آدمی کے سامنے حق آئے گا تو وہ اس کو پہچان لے گا۔ دنیا میں بکھری ہوئی خدائی نشانیاں اس کو جو سبق دیں گی وہ ان کو پا لے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی متکبرانہ نفسیات کے ساتھ جی رہا ہو۔ امپورٹنٹ چیز یہاں سے دیکھیے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی متکبرانہ نفسیات کے ساتھ جی رہا ہو، وہ زمین میں اس طرح رہتا ہو جیسے وہ اس کا مالک ہے، اس کو اپنے ذاتی داعیات کے سوا کسی اور چیز کی پرواہ نہیں۔ وہ سمجھتا کہ یہاں جو کچھ اسے مل رہا ہے وہ اپنی لیاقت کی وجہ سے مل رہا ہے، اپنی ملی ہوئی چیزوں میں سے اس کو کسی اور کی مرضی کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس دوسرے آدمی کا استغنا اس کے لیے قبول حق میں رکاوٹ بن جائے گا۔ پہلے آدمی کی نفسیات لینے والی نفسیات ہوتی ہے، وہ اپنے کھلے ذہن کی وجہ سے خدا کے ہر اشارہ کو
پڑھ لیتا ہے اور فوراً اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرے آدمی کی نفسیات بے نیازی کی نفسیات ہوتی ہے۔ اس کے سامنے حق کے دلائل آتے ہیں مگر وہ ان کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ قدرت خاموش زبان میں اپنا نغمہ چھیڑتی ہے مگر اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اس کو اپنے سے باہر کسی سچائی کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ موت کے بعد آنے والی دنیا صرف پہلے لوگوں کے لیے، دوسرے لوگ خدا کی ابدی دنیا میں اسی طرح نظر انداز کر دیے جائیں گے جس طرح موجودہ دنیا میں وہ خدا کی بات کو نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ گمراہی کا راستہ نفس کے محرکات کے تحت بنتا ہے اور ہدایت کا راستہ وہ ہے جو نفس اور ماحول کے اس اثرات سے اوپر اٹھ کر خالص خدا کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اب جو لوگ اپنی ذات کی سطح پر جی رہے ہوں، جو صرف اپنے نفس کے اندر ابھرنے والی داعیات کو جانتے ہوں، وہ گمراہی کے راستے کو عین اپنی چیز سمجھ کر اس کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ ہدایت کا راستہ ان کو اپنے مزاج کے اعتبار سے اجنبی دکھائی دے گا، اس لیے وہ اس کی طرف بڑھنے میں بھی ناکام ثابت ہوں گے۔ بڑائی کی نفسیات اس چیز کو بآسانی قبول کر لیتی ہے جس میں اس کی بڑائی باقی رہے، اور جہاں اس کی بڑائی مشتبہ ہوتی ہو اس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو دوستو یہیں تک اختتام پذیر بہت امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں۔ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، قرآن کی بات کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ یہ اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں، اس لیے کہ کلام الہی کی بات ہے۔ بہت محنت سے میں کام کر رہا ہوں اور میرے لیے دعا کرتے رہیے کہ میں اپنا قرآن صحیح سنا دوں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نیا سلسلہ میں شروع کرنے والا ہوں قریب، وہ سیرت النبی بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مشورے سے نوازیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔